6 ایسے نفسیاتی طریقے جو امیر لوگ زیادہ پیسے کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں انہی 6 نفسیاتی طریقوں یا حربوں یا ذہنی چالوں کا تذکرہ کریں گے جو حقیقتاً آپ کے پیسے کو بڑھانے میں کارآمد ثابت ہوں گی۔ ایسے نفسیاتی طریقے جو کئی ملینئرز بھی استعمال کرتے ہیں۔ صرف آپ کے بینک میں موجود رقم ہی آپ کو امیر بنانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ دولت حاصل کرنے کے لیے دولت کمانے والوں کی طرح سوچنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ انسان جیب سے نہیں سوچ سے امیر ہوتا ہے۔ دولت حاصل کرنے کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ اس کے متعلق کیا سوچتے ہیں اور کس طرح یا کیسے کمانا چاہتے ہیں۔ اسٹیو سائبولڈ جو کہ سیلف میڈ ملینئر ہیں، وہ اپنی کتاب ہاؤ ریچ پیپل تھنک میں لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب ملینئرز پر 25 سالہ تحقیقات کے بعد لکھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہزاروں انٹرویوز کرنے کے بعد میں نے دریافت کیا کہ یہ خواہش کی کمی نہیں ہے جس نے عوام الناس کو دولت مند بننے سے روکا ہوا ہے، بلکہ اپنی دولت مند بننے کی خواہش کو انجام دینے والی اپنی صلاحیت پر یقین کی کمی ہے۔ اور ایسا اس لیے ہے کہ ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں جو ہمیں یہ یقین ہی نہیں کرنے دیتی کہ ہم دولت مند بن سکتے ہیں، بلکہ ہمیں مسلسل اس بات پر یقین کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری مالی حالت نہایت ابتر ہے اور ہم تنگ دستی کا شکار ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم 6 ذہنی چالوں یا نفسیاتی طریقوں کا تذکرہ کریں گے جو امیر لوگ اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ٹرک نمبر 1، اپنی توقعات کو بلند رکھیں۔ امیر لوگ اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر اتنا بڑا دیکھتے ہیں کہ ان کی توقعات غیر معقول حد تک بلند ہوتی ہیں، جبکہ متوسط طبقہ اپنے مالی توقعات کو کم رکھتا ہے۔ امیر طبقہ اپنی توقعات کو بلند رکھتا ہے، وہ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ قدیم حکمت کے مطابق آپ کو وہی ملتا ہے جس کی آپ توقع کرتے ہیں۔ پھر بھی بہت سے لوگ اپنے آپ کو ناکامی سے بچانے کی کوشش میں اپنی زندگی سے متوسط درجے کی توقعات رکھتے ہیں، اس لیے اتنا ہی پاتے ہیں جتنے کی توقع کرتے ہیں۔ تو بڑا سوچیں، لامحدود حد تک بڑا۔ ٹرک نمبر 2، پیسہ کمانے کو کھیل سمجھیے۔ امیر لوگ کاروبار، زندگی اور کمائی کو ایک کھیل کی طرح سمجھتے ہیں اور ان کے ہر مرحلے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ناکامی کو بھی کامیابی اور نئے تجربات کا ابتدائی قدم سمجھتے ہوئے قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے کاروبار، زندگی اور کمائی کے تمام کھیل ایسے ہیں جن کو وہ اپنے مطابق جیتنا پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایسا شخص جب کروڑ پتی بن جاتا ہے، وہ پھر بھی اپنی اگلی کامیابی کا تعاقب کرتے ہوئے ہر روز کام پر جاتا ہے۔ چونکہ وہ اپنے کاروبار کو، کام کو ایک کھیل کی طرح تصور کرتے ہیں، تو وہ ہر دم پہلے سے بہتر کارکردگی دکھانے کا شوق اور یقین رکھتے ہیں۔ ان کا جوش ان کو محنت کرنے پر اکساتا ہے۔ اپنے کام، کاروبار اور زندگی کو ایک کھیل، ایک چیلنج کی طرح قبول کریں۔ ابتدا چھوٹے چھوٹے کام کی تکمیل سے کریں۔ اچیومنٹ کا احساس آپ کو اعتماد دے گا اور کام کو لگاتار چلنے والا کھیل سمجھنے سے آپ ہمیشہ پرجوش رہیں گے اور یکے بعد دیگرے ہر کام کو بہتر طریقے سے کرنے اور اچھی کارکردگی دکھانے کے خواہش مند ہوں گے، اور یہی چیز آپ کو آپ کے دولت کمانے کے مقصد میں کامیاب کرے گی۔ ٹرک نمبر 3، پیسے کو دوست سمجھیں۔ سائبولڈ کہتے ہیں، امیر لوگ پیسے کو اپنے سب سے بڑے اتحادیوں اور دوستوں میں سے ایک سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ امیر لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ مسائل کو حل کر سکتا ہے، متوسط طبقہ پیسے کو کبھی نہ ختم ہونے والی برائی سمجھتا ہے جسے زندگی کے حصے کے طور پر برداشت کرنا چاہیے۔ اور یہی سوچ غلط ہے۔ پیسہ برا نہیں ہے، پیسے کا استعمال برا ہو سکتا ہے، لیکن یہی پیسہ ذاتی معاملات کی بہتری کے بعد اگر فلاح کے کاموں میں یا دیگر تعمیری کاموں میں استعمال کیا جائے تو پیسہ اچھا ہے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور انسان تبھی کچھ دینے کے قابل ہوتا ہے جب اس کے پاس کچھ ہو۔ اس لیے پیسے کو اچھا سمجھیے اور پیسہ آ جانے کے بعد وسائل کی سہولت اور پیسے کا فلاحی کاموں میں استعمال یاد رکھیے۔ آپ پیسے کو ایک نئے اور بہتر نقطۂ نظر سے دیکھیں گے اور پیسہ کمانے کو ایک مجبوری نہیں بلکہ خوشی سمجھیں گے۔ ٹرک نمبر 4، بے خوف ہو جائیے۔ عظیم لوگ شعور کی اس سطح پر کام کرتے ہیں جہاں خوف موجود نہیں ہے۔ سائبولڈ کے مطابق سوچ کی اس سطح پر سب کچھ ممکن نظر آتا ہے، ہر وہ خواب جو عام لوگوں کو دیوانگی لگتا ہے، بے خوف سوچنے والوں کو ممکن خواب کی صورت میں نظر آتا ہے۔ مثلاً چاند پر جانا، مریخ پر بسنا، لائٹ بلب، انٹرنیٹ کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک رابطے، جہاز کا سفر وغیرہ جیسے بے شمار کام جو کسی وقت میں عام لوگوں کے لیے ناممکنات تھے، لیکن کچھ عظیم لوگوں کے لیے پورا ہونے والا ممکن خواب تھا۔ اپنے مقصد میں ناکامی کا خوف چھوڑ کر سوچنا امیر ہونے اور دولت مند بننے کے لیے لازمی ہے۔ سائبولڈ کہتے ہیں، بے خوف سوچنے کے لیے آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا ہوگا، جو کہ امیر ترین لوگ کرتے ہیں۔ ٹرک نمبر 5، یہ ٹرک انتہائی لازمی ٹرک ہے اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ امیر ہونا فطری ہے۔ سائبولڈ کہتے ہیں کہ متوسط طبقہ جد و جہد کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی توقع کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑی دولت کے لائق نہیں۔ متوسط طبقے کے مطابق وہ کروڑ پتی بننے کے قابل نہیں ہے، جبکہ امیر اور دولت مند لوگ عمارت کو، کامیابی کو اور خوشی کو لازمی اور فطری سمجھتے ہیں۔ ان کی یہی سوچ ان کو ایسے انداز اور طریقے اپنانے پر مجبور کرتی ہے جو کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ سوچیں کہ میں امیر نہیں ہو سکتا، آپ یہ سوچ سکتے ہیں اور ضرور سوچیں
کہ اگر تمام لوگ مختلف کارآمد وجوہات کی بنیاد پر امیر ہو سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں۔ ٹرک نمبر 6، امیر لوگ سوچتے ہیں کہ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس زیادہ نہ ہو تب بھی۔ اس ٹرک کے 2 پہلو ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کام کرنے کے لیے آپ قرض اور ادھار سے ابتدا کر سکتے ہیں۔ رابرٹ ٹی کیوسکی کے مطابق قرض برا نہیں ہے اگر آپ اس کو کاروبار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سائبولٹ کہتے ہیں، امیر ہونے والے دوسروں کی جیب سے خرچ کرنے سے نہیں ڈرتے، یعنی وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ کسی کام کو افورڈ نہیں کرتے تو بہت سے دوسرے امیر لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیسے کو مزید پیداواری انداز میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس چیز کی یا اس جگہ کی تاک میں رہتے ہیں جہاں وہ اپنے پیسے کو انویسٹ کر سکیں اور سائیڈ بزنس کر کے ایک سے زیادہ آمدنی میں اضافے والے ذرائع بڑھا سکیں، جبکہ کام میں اچھی کارکردگی دکھانے والے اس طاق میں ہوتے ہیں کہ بڑی انویسٹمنٹس کو مزید منافع بخش بنایا جائے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو آپ میں انویسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ یہ ٹرکس انتہائی کارآمد ہیں اس شخص کے لیے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، امیر ہونا چاہتا ہے، دولت کمانا چاہتا ہے۔